آج کا واقعہ ایک جن کے متعلق ہے جس کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی اور اس نے اپنے آپ کو ابلیس کا پڑپوتا بتایا تھا۔ واقعہ کیا ہے اور محدثین کرام کی اس سلسلے میں کیا رائے ہے، وہ ساری باتیں انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ صرف آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ واقعے کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ علامہ کمال الدین الدمیری متوفی 808 ہجری اپنی کتاب حیات الحیوان الکبریٰ میں اسد الغابہ کے حوالے سے لکھتے ہیں، حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں مکہ مکرمہ کے پہاڑوں سے باہر دور نکلا۔ یکایک ایک بوڑھے شخص سے سامنا ہوا جس نے اپنی لاٹھی پر ٹیک لگا رکھی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی چال ڈھال اور آواز جنوں جیسی ہے۔ اس نے کہا، جی ہاں، آپ کا اندازہ بالکل صحیح ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ تم جنوں کے کس گروہ سے ہو؟ اس نے کہا، میرا نام حامہ ابن حیم ابن لاقیس ابن ابلیس ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تیرے اور ابلیس کے درمیان صرف 2 پشتوں کا فاصلہ دیکھ رہا ہوں۔ اس نے کہا، ہاں، آپ کی بات درست ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ تیری عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری عمر دنیا کی عمر سے کچھ سال ہی کم ہوگی۔ جس رات قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا ان دنوں میری عمر چند برس کی تھی۔ میں پہاڑوں میں دوڑتا پھرتا تھا اور لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈال دیا کرتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تو بہت برا عمل تھا۔ اس جن نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے ملامت نہ فرمائیے، کیونکہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے اور ان کے ہاتھوں توبہ کر لی تھی اور دعوت یعنی دین کے کام میں ان کے ساتھ تعاون کیا تھا۔ اس کے بعد وہ جن خود بھی رویا اور ہمیں بھی رلایا۔ اس جن نے کہا، اللہ کی قسم میں بہت شرمندہ ہوں اور میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ اور میں نے حضرت ہود علیہ السلام سے ملاقات کی اور ان پر ایمان لے آیا، اور اسی طرح میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی، اور جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا میں بھی ان کے ساتھ تھا، اور جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا تو میں بھی ان کے ساتھ تھا، اور حضرت یوسف علیہ السلام سے پہلے اس کنویں میں پہنچ گیا تھا۔ اسی طرح میں نے حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی ملاقات کی تھی، اور اسی طرح میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی ملاقات کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر تمہاری ملاقات محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو تو ان کو میری طرف سے سلام کہنا۔ چنانچہ میں نے ان کا پیغام پہنچا دیا اور میں آپ پر ایمان لے آیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام پر سلام ہو اور تجھ پر بھی سلام ہو۔ اے حامہ، تیری کیا ضرورت ہے؟ اس جن نے عرض کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مجھے تورات سکھائی تھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مجھے انجیل سکھائی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قرآن سکھا دیجیے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جن کو قرآن مجید کی تعلیم دی، اور ایک روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جن کو قرآن کی 10 سورتیں سکھائی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، لیکن اس واقعے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حامہ کے بارے میں پھر کچھ نہیں فرمایا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ زندہ ہے۔ واللہ تعالی عالم۔ علامہ ابن اسیر رحمۃ اللہ علیہ اسد الغابہ میں اس روایت کو ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ اس کو ذکر کرنے سے بہتر اس کو چھوڑ دینا ہے، اور ہم نے اس کو باقی لوگوں کے ذکر کی وجہ سے اقتداً اس کو ذکر کر دیا ہے تاکہ اس کا ترجمہ نہ رہ جائے۔ ایک بات غور کرنے کی یہ ہے کہ آخر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کیسے پہنچ گئے، حالانکہ وہ تو انصاری صحابی ہیں۔ اس روایت کی سند میں 3 مجہول الحال راوی ہیں۔ نمبر 1 ابو العباس احمد ابن محمد الرزاز، نمبر 2 احمد ابن الحسین ابن احمد البصری، نمبر 3 الحسن ابن رضوان الشیبانی۔ اس روایت کو امام عقیل رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب الضعفاء الکبیر میں ذکر کیا ہے، اور ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں، اسنادہ غیر ثابت ولا یرجع منہ الی صحۃ۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ میزان الاعتدال میں اس روایت کو ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں،
رویہ باسنادین کلاہما باطل۔ علامہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو موضوع لکھا ہے۔ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو موضوع کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ابن غفیر، امام بیہقی، امام ابن قیم، ابن حبان رحمہم اللہ نے اس روایت پر کلام کیا ہے۔ کسی نے موضوع تو کسی نے منکر تو کسی نے کچھ اور کہا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ روایت جتنی بھی سندوں سے آئی ہے سب پر کلام ہے، لہذا اس کی نسبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرنا جائز اور درست نہیں ہے، جائے کہ اس سے عقیدہ ثابت کیا جائے۔ کچھ لوگ اس حدیث سے عقیدہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ یہ تھا پورا واقعہ جو ابلیس کے پڑپوتے کے متعلق تھا، اور علماء اور محدثین کی اس سلسلے میں کیا رائے تھی وہ ساری باتیں آپ کے سامنے رکھ دی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آئی ہوگی اور آپ اس واقعے کو اپنے یار دوستوں سے بھی ضرور شیئر فرمائیں۔